الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سرمایہ جہاں ہیں سرکار کی باتیں، سرمایہ جہاں ہیں سرکار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں، جی چاہے ہر آن کروں ذکر پیغمبر، جی چاہے ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ احباب ذی وقار، آج جو انتظامیہ نے میرے دل میں موضوع لگایا وہ ہے علم دین کی فضیلت اور اس کی اہمیت، تو اس بارے میں چند باتیں آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ تو احباب ذی وقار، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ کے دربار میں ہر مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کھڑے ہو کر کہا حضور میں لے کر آؤں گا، انا آتی کا حضور میں لے کر آؤں گا، کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ بِهِ قبل ان تقوم من مقامک، حضور یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے، ہر مخلوق میں سے بیٹھی ہوئی تھی، جتنی بھی مخلوقات میں تھی اس وقت، تو فرمایا کون لے کر آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے حضور میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی کرامت کا اظہار ہو گیا، بہت بڑی کرامت ظاہر ہو چکی تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ آصف بن برقیہ بہت عبادت گزار تھے، اس کی عبادت کی وجہ سے یہ کرامت کا اظہار ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت ریاضت کرتے تھے، اس کی ریاضت کی وجہ سے اس کرامت کا ظہور ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف بن برقیہ جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا، اس وجہ سے اس کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بتایا کہ علم کی وجہ سے آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو لے کر آئے۔ تو آج جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ہم قرآن پر عمل کر لیں، حقیقی معنوں میں ہم قرآن کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو پھر ہمارا عمل کیا ہوگا؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام
اسی طرح آگے چلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کا میدان سجا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سے محبت کرنے والے کو، قرآن کو شب و روز پڑھنے والے کو، قرآن کو حفظ کرنے والے کو اپنے دربار میں بلائے گا، حاضر کرے گا، اور ساتھ میں اس کے والدین بھی ہوں گے۔ اور یاد رکھیں وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ساتھ میں اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے سروں پر نور کا تاج سجا ہوگا، بہت نورانی تاج ہوگا، لوگ دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، واہ یہ کون لوگ ہیں، یہ صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں؟ تو غیب سے آواز آئے گی، نہیں نہیں، یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا میں قرآن سکھایا تھا، اپنی اولاد کو دنیا میں دین سکھایا تھا، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا تھا اور انہوں نے دین پر عمل کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ان کے والدین کے سروں پر جو تاج ہوگا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ چاند اور سورج کی روشنی ان کے سامنے مانو پڑے گی۔ وقت بہت کم ہے، اس سے آگے ایک اور حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح بروز قیامت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اپنی عدالت میں پیش فرمائے گا اور قرآن سے فرمائے گا، اے قرآن آج محشر کا دن ہے، تو جس کی سفارش کرنا چاہتا ہے سفارش کر، جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے تیری شفاعت سنی جائے گی۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ فلاں بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ کو سینے سے لگا کر رکھتا تھا، شب و روز میری تلاوت کرتا تھا، اس وقت تک رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میری تلاوت نہیں کر لیتا تھا، جب تک مجھ کو پڑھ نہیں لیتا تھا۔ باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا میں اپنی اولاد کو سختی سے قرآن کی تلاوت کرواتا تھا، اپنی اولاد کو محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرواتا تھا۔ باری تعالیٰ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو فرشتے اس بندے کے نامہ اعمال کی طرف دیکھیں گے جو کہ سیاہ ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، کیا فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو نہیں دیکھنا بلکہ قرآن کی سفارش کو دیکھو، اس کی سفارش قرآن کر رہا ہے، قرآن کی سفارش کے صدقے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ قرآن جو لوگ دنیا میں قرآن سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں قرآن کو اپناتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن مجید بھی بروز قیامت ان لوگوں کو بھولے گا نہیں بلکہ حدیث پاک میں ان کی شفاعت فرمائے گا۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھائیں گے؟ شاید کوئی ایک آدھا ہوگا جو یہ سچے دل سے کہہ سکے کہ میری نیت ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، دین کا عالم بنانا ہے، شاید کوئی ہو۔ اب ہمارے ذہنوں میں اور بات آ گئی ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، ذہن پہلے بنا ہوتا ہے، اس کو اچھے اسکول لے کر جاؤں گا، اچھے کالج میں لے کر جاؤں گا، اچھی یونیورسٹی میں لے کر جاؤں گا، اور دین کی تعلیم کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں آتا۔ ہم نے معاذ اللہ دین کو حقیر سمجھ لیا ہے۔ اور سنیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہم نے بہتر کس کو سمجھ لیا، اسی لیے ہم لوگ سوال میں ہیں کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن کا ہم یہ سمجھتے ہیں بس بچہ 10 منٹ قاری صاحب کے پاس ہو گیا، ہم نے فرض ادا کر لیا اپنا، بس بچہ 10 منٹ مسجد سے ہوا ہے تو یہ ہم نے بس اپنا کام پورا کر لیا، اب باقی سارا دن پڑھتا رہا، اسکول پڑھے کچھ کرے۔ تو اصل میں جب سے ہم لوگوں نے یہ ذہن بنایا کہ اپنے بچے قرآن سے پیچھے ہٹ گئے، اور اسکول یہ بھی روڈ کا اسکول وغیرہ بھی، لیکن سب سے جو بہتر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ دین کی تعلیم ہے۔ تو آج کا جو لنگر غوثیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ نیت کر لے کہ ہم اپنے گھر میں سے ایک بچہ کم از کم دین کی تعلیم کے لیے وقف کرے گا آج تو ہمارا لنگر غوثیہ یہ ہے، یہ نہیں بس نام لیے لنگر لیا بس چلے گئے، اصل لنگر یہ ہے اور اصل مقصد یہ ہے۔ وقت شاید ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اپنی اولادوں کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اور ایک فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے میرے محترم حافظ محسن صاحب، اور جھنجھوڑ رہے تھے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو کہ جو فی زمانہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ ابھی جب کلاسیں لی جاتی ہیں علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، صبح بچے پڑھنے آتے ہیں، فقط ایک ٹائم آتے ہیں، سیکنڈ ٹائم تو کسی بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا، کوئی ٹیوشن پڑھ رہا ہے، کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، اور صبح جو آتے ہیں انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، لیٹ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ انہوں نے گپ شپ کرنی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا سبق پڑھ کے پھر وہ فوراً کہتے ہیں ہماری گاڑی آنے والی ہے۔ اور جب ان کے ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تیسری چوتھی کلاس کے، یہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں الحمدللہ، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہفتہ 10 دن کی چھٹیاں کر لیتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، تیسری کلاس دوسری کلاس کے بچے، ہماری گاڑی آ گئی ہمیں چھٹی چاہیے، نہ چھٹی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، صبح والد صاحب قاری صاحب کی کلاس لیٹ ہوتے ہیں، قاری صاحب خدا کا خوف کریں بچہ کا لیٹ ہو گیا تھا، یہ قاری صاحب کی اوقات ہے۔ اور کوئی اگر کسی بچے کو قاری صاحب مار دیں تو ماں کہتی ہے ہمارا 8 کروڑ کا بچہ ہے اور 8,000 کا یہ گاڑی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کو تو نے مارا کیوں، چھٹی کرا دی جاتی ہے اس قاری صاحب کی، یہ اوقات ہے، اس کی اوقات ہے جو قرآن پڑھانے والا ہے۔ تو پھر معاشرہ ذلیل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ناروے کے اندر کیا ہوا؟ ناروے کے اندر قرآن پاک کی تذلیل کی گئی، اس کو جلایا گیا، اور یہ جو ہمارے مشرکین ہیں یہود و نصارہ، ان کا ایک مفکر کہتا ہے اپنی قوم کو، کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کو ذلیل کرنا، اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کو رسوا کرنا تو 4 چیزوں کو اپناؤ۔ نمبر 1 قرآن ان سے چھین لو، قرآن ان سے چھین لو۔ نمبر 2 ان کو جہاد سے روکو، ان کو دنیاوی ایسے کاموں میں مطلب کہ مصروف کر دو کہ یہ جہاد کی طرف جائیں نا، یہ ڈریں جہاد کرنے سے۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ ان کو حج بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکو، اور نمبر 4 پہ فرمایا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روکو۔ اگر یہ 4 چیزیں تم اپناؤ گے تو مسلمانوں کو تم ذلیل اور رسوا کر سکتے ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں مسلمانوں کے پاس رہیں گی تو تم کبھی بھی مسلمانوں کو رسوا نہیں کر سکتے۔ چچنیا کے اندر اور دیگر کچھ ریاستوں کے اندر جب مدارس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، جب وہاں پر قرآن پڑھانا بند کر دیا گیا، مدارس کو تالے لگا دیے گئے، مساجد میں پابندیاں لگی نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ چند سالوں کی بات ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں کے جو سبزی بیچنے والا شخص آتا تھا وہ سبزی بھی دیتا تھا، اور سبزی لینے والا جو بچہ ہوتا تھا اس کو 2-4 قرآن کی آیات بھی سکھلا دیتا تھا۔ ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی، اور جب وہ کھانا کھلاتی تھی ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک زندہ معجزہ ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، حالانکہ یہ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، کبھی ہم نے تو کسی نبی کی تذلیل نہیں کی، کبھی ہم نے تو کسی نبی کے خاکے نہیں چھاپے، کبھی مسلمانوں نے تو نہیں کسی انجیل اور تورات کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ جب بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنی ہار کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ کوئی اور حرکتیں نازیبا حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس سے مقابلہ نہیں ہوتا، یہ جو یہود و نصارہ ہیں جب یہ ذلیل ہو چکے ہیں تو پھر انہوں نے یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو ان کے دلوں کو مجروح کرنے کے
لیے انہوں نے یہ قرآن کو مطلب کہ معاذ اللہ ان کی توہین کرنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنی شروع کر دی، تو ذہن میں رکھیے گا علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو جلایا جاتا ہے یا اس کو کہیں معاذ اللہ اس کی توہین یا بے ادبی کی جاتی ہے تو اس کی جو نورانیت ہوتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، فقط وہ ابراق اور لفظ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے، اور آپ سکول کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور وہی جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ ان کو بولنے کا بھی ادب نہیں ہے۔ اتنی بڑی فیسیں دینے والے جو بچے ماں باپ ہیں، دن رات ان کے لیے محنت کرتے، وہ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں کہتے، تو کہتے ہیں، تو کا لفظ میں نے سنا ہے۔ ہم اپنے زمانے میں ابو جی کہتے تھے، ابا جی کہتے تھے، جی کا لفظ استعمال کرتے تھے، ماں کو ماں نہیں کہا جاتا۔ اور معاذ اللہ ہم اسی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اتنے نازیبا اور بے ادبی والے لفظ اپنے ماں باپ کے ساتھ بولے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، مجھے یہ نہیں دیتی، مجھے یہ نہیں دیتے، مجھے وقت پہ کھانا نہیں ملتا۔ تو یہ تربیت ہے سکولوں کی۔ اگر آپ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں، کسی عالم دین کی صحبت میں دیں گے تو یقیناً اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ ماں باپ کے پاس بھی کون سی تربیت کرنے والی بات ہے؟ یا وہ موبائل پہ فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلتا ہے آج کل، یا اس کے علاوہ کیبل ہے، ہمارے پاس نیٹ لگا ہوا ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تربیت تب ہوگی جب ہم اس کو وقت دیں گے۔ بات تو میں زیادہ آگے لے کے چلا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ایک پلیٹ فارم یہاں پر مہیا کیا گیا ہے، ائمہ اکرام کو مختلف موضوعات دیے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہاں پہ ہے فقط ایک اصلاح کا پیغام دینا کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ ہماری منزل مدینہ پاک ہے اور ہم اپنی مدینہ پاک کی منزل سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کا صدقہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے فقط دو شعر پیش کرنے کے لیے مولانا محمد شریف صاحب کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، آواز بھی ہے۔ جب پڑھتے ہیں آنکھیں بند کریں تو مولانا شریف صاحب نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ میری مراد ملک محمد سلیم صاحب وہ تشریف لائیں، دو اشعار کے لیے اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چھپائی جانی راجی تیرے نکاس نہیں دوڑائی جانی جھولے بچ کی حلیمہ تو چھپائی جانی راجی تیرے نکاس نہیں لشکار بج دے تیری جھولی وچ نوری لشکار بج دے اج ویکھ ویکھ نین تیرے نہیں رج دے اج ویکھ ویکھ نین تیرے نہیں رج دے تو تے اکھیاں دی پیاس
हलीमा तो छुपाई जानी है तेरी डाकिए बीमार ते चार रहंदी सी तेरी डाकिए बीमार ते चार रहंदी सी आगे सबे असवारियां तो अगे बहंदी सी आगे सबे असवारियां तो अगे बहंदी थी तू ते सुते होए लेखानू जुगाई जानिए जोली बिच की हलीमा तू छुपाई जानिए नारा तकबीर सरकार की आमद सरकार की आमद तरक्की की आमद आदमी की आमद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज है और ये दूसरे मौलाना शरीफ साहब मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में उम्र में और दीन के मामले में बरकतें अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका ये है कि आप जिस रिश्तेदार से नफरत करते हैं, वो कौन सा रिश्तेदार होता है? जब आप किसी वज़न में बैठते हैं तो वो आपको जलील करने की पूरी भरपूर कोशिश करता है, आपको टेंशनें देता है, आपके बारे में प्रोपोगंडे करता है, आपको पता भी होता है, करीबी रिश्तेदार होता है और हमेशा वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब उसके ऊपर कभी मुसीबत आती है, मुश्किल घड़ी आती है और फिर जब उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, जब उसको कोई पूछने वाला नहीं होता और आपका नफ्स उस वक्त जो कह रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये इसी तरह जलील होना चाहिए, ये इसी तरह खार होना चाहिए, इसका सारा कुछ बर्बाद हो जाना चाहिए, आप उसके लिए मतलब कि दिल से बददुआएं करते हैं और उसको बुरा जानते हैं और खुश होते हैं कि इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए कि इसने मेरे साथ कैसा मामला किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसे रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करता है, उसने सलूक करता है, तो फरमाया कि सबसे बेहतरीन, एक होता है बेहतर, एक होता है सब बेहतर और एक होता है सबसे बेहतरीन जो सदका है, वो फरमाया कि अपने दुश्मन जो रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करें। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और हमें हुक्म भी दिया गया है कि अपने नबी की सीरत का मुताबा करें। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी? आप फरमाते हैं कि मेरे जो रिश्तेदार थे ना, मेरे रिश्तेदार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार थे वो क्या करते थे? मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, मेरे सर पर कूड़ा डालते, जब मैं नमाज पढ़ता तो मेरे कंधों पर ओजड़ी डाल देते, मुझे मारने के उन्होंने हर तरह के हीले और बहाने किए, मगर अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। और जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के लश्कर में जब मक्का को फतह करते हैं और तमाम मुशरिकीन उस वक्त जिनको अपना सारा माजी याद आ रहा था, वो सारे कारनामे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे कि हमने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, हमने कांटे बिछाए, ओजड़ियां रखी, हमने आपको मारने की भरपूर कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया पर फतह हासिल कर ली है। आज वो मक्का पर भी फतह हासिल कर चुके हैं और दिल में अब सोच रहे हैं कि देखें हमारे साथ क्या बनता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए तो उनका ये ख्याल था ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि हमें इस मक्का से निकाल देंगे, शहर से बदल कर देंगे, मगर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, ऐ मुशरिकीन मक्का, आज तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ, तो आगे से कहने लगे, आप करीम बाप के करीब बेटे हैं और हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमें माफ फरमा देंगे। और यकीन जानिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज, वो जुमले जो तारीखी जुमले थे, आपने फरमाया कि ऐ मुशरिकीन मक्का, आज गवाह हो जाओ, पुरानी बातें याद ना करवाई, फरमाया कि आज मैंने तुम सबको माफ फरमा दिया। तो
تو فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اس کو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔